السلام علیکم دوستو، رئیس انفو ہب میں آپ کو ایک بار سے پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ قصہ نمبر 8 ہے آج کا بہوال کتاب موت کا منظر۔ اوکے، قصہ ایک بت پرست کا۔ حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے کہ ہوا کی گردش سے ہماری کشتی کو ایک جزیرے پر پہنچا دیا گیا۔ ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک بت کی پوجا کر رہا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو اس کی پوجا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا تیرا معبود خود تیرا بنایا ہوا ہے اور ہمارا معبود ایسی چیز بنا دیتا ہے جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہو، وہ پوجنے کے لائق نہیں ہے۔ اس نے کہا تم کس کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو؟ ہم نے کہا اس پاک ذات کی جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے، جس کی گرفت میں پوری زمین ہے، اس کی عظمت اور برائی سے بالا تر ہے۔ کہنے لگا تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا؟ ہم نے کہا اس نے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس بھیجا جو بہت کریم اور شریف تھا۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سب باتیں بتائی۔ اس نے کہا وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ ہم نے کہا اس نے جب اپنا پیغام پہنچا دیا اور اپنا حق پورا کر دیا تو اس مالک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اس کے پیام پہنچانے اور اس کو اچھی طرح پورا کر دینے کا صلہ اور انعام عطا فرمایا جائے۔ اس نے کہا اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا اس مالک کی پاک کلام ہمارے پاس چھوڑی ہے۔ اس نے کہا مجھے وہ کتاب دکھاؤ۔ ہم نے قرآن پاک لا کر سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم اس میں سے مجھے کچھ سناؤ۔ ہم نے ایک سورت سنائی، وہ سنتے ہوئے روتا رہا یہاں تک وہ سورت پوری ہو گئی۔ اس نے کہا اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اس کو اسلام کے ارکان اور احکام بتائے اور چند صورتیں قرآن پاک اس کو سکھایا۔ جب رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سونے لگے تو اس نے پوچھا تمہارے معبود بھی رات کو سوتا ہے؟ ہم نے کہا وہ پاک ذات حی القیوم ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ وہ کہنے لگا تم کس قدر نالائق بندے ہو کہ آقا تو جاگتا رہے اور تم سو جاؤ۔ ہمیں اس کی بات نے بہت حیرت ہوئی۔ جب ہم اس جزیرے سے واپس ہونے لگے تو وہ کہنے لگا مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے چلو، میں دین کی باتیں سیکھ لوں گا۔ ہم نے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ جب ہم شہر عبادان میں پہنچے تو ہم نے دیکھا، اپنے ساتھیوں سے کہا یہ شخص نو مسلم ہے، اس کے لیے کچھ معاشی کا فکر کیا جائے، کھانے پینے کا۔ ہم نے کچھ چند درہم چندہ کیا اور اس کو دینے لگے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا چند درہم ہے، ان کو تم اپنے خرچ میں لے آنا۔ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، تم لوگوں نے مجھے ایسا راستہ دکھایا جس پر خود بھی نہیں چلتے۔ میں ایک جزیرے میں تھا، ایک بت کی عبادت کرتا تھا، خدائے پاک کی عبادت بھی نہیں کرتا تھا۔ اس نے اس حالت میں بھی مجھے ہلاک نہیں کیا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہ تھا۔ بس وہ اس وقت مجھے کیوں کر ضائع کر دے گا جب کہ میں اس کو پہچانتا بھی ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے، موت کے قریب ہے۔ ہم اس کے پاس چلے گئے، اس سے پوچھا کہ تیری کوئی حاجت ہو تو بتا۔ کہنے لگا میری تمام حاجتیں اس پاک ذات نے پوری کر دی ہیں جس نے تم لوگوں کو اس جزیرے پر بھیجا جہاں پر تم لوگوں نے مجھے ہدایت دی۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے نیند کا غلبہ ہوا اور میں وہیں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت سرسبز شاداب باغ ہے۔ اس میں ایک نہایت نفیس جگہ بنی ہوئی ہے، اس میں ایک تختہ بچھا ہوا ہے۔ اس تختے پر ایک نہایت حسین لڑکی، خوبصورت عورت جیسی کسی نے کبھی دیکھی ہی نہ ہو، یہ کہہ رہی ہے خدا کے واسطے اس کو جلدی بھیج دو۔ اس کے اشتیاق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی ہے۔ میری جو آنکھ کھلی تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ہم نے اس کی تجہیز و تفکین کی اور دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے وہی باغ اور وہی کنبہ اور تخت پر وہ لڑکی اس کے پاس دیکھی اور وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوئے اور سلام کرتے جاتے جو ہر قسم کی آفت سے سلامی کا جواب دیتے، اور یہ اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا اور دین پر مضبوط بنے رہے۔ تو دوستو آج کا ٹاپک یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور میری اگلی آنے والی ویڈیو تک اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔